سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے سارے گناہ معاف فرما۔ تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاؤں اپنے دربار قبول و منظور فرما۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ جناب کے سامنے اتنا پڑھنے والے ڈھیر میرے تو باعزت تشریف فرما لیں، میں بابا جی دی بارگاہ وچ دعا واسطے حاضر ہوں اور دعا حاصل کر کے میں بڑے کو اجازت لیں۔ میرے محترم سامعین، قرآن حکیم دی ایک آیت مجیدہ انتہائی معروف ہے جڑی میں جناب کے سامنے پڑھی۔ یہ بندے روز مرہ روز استعمال کرتے ہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ وہ جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے، وہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے ذلت دیتا ہے۔ یہ کوئی شک و شبہ نہیں کہ جنہوں جڑا صاحب عزت ہے انہوں عزت خالق نے دیتی، جڑا ذلیل ہے انہوں ذلیل خالق نے کی۔ لیکن انہوں اسی غلط طریقے نال سمجھے ہیں، بہت اچھے طریقے نال نہیں سمجھے۔ انہوں نوجوان اچھے طریقے نال نوٹ کر لیں، یہ قطعاً اے مطلب نہیں کہ جڑا صاحب عزت ہے وہ دا کمال کوئی نہیں اور جڑا ذلیل ہے وہ دا قصور کوئی نہیں۔ بندے سمجھتے ہیں تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ یہ مطلب ہے بندیاں دا کوئی قصور نہیں اگر وہ ذلیل ہو جان، اور بندیاں دا کوئی کمال نہیں اگر وہ عزت پا جان، کیونکہ اللہ اپنی مرضی کرتا ہے، جنہوں چاہے عزت دے دیتا ہے، جنہوں چاہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ہی عزت دیتا ہے اور اللہ ہی ذلت دیتا ہے، یہ تو بندے دا عمل دخل کوئی نہیں، تو اللہ حساب کیوں لے گا؟ جنت عزت داراں دی جگہ ہے، جہنم ذلیل لوگاں دا ٹھکانہ۔ کچھ لوگاں نو اللہ با عزت کر کے جنت وچ بھیجے گا، کچھ لوگاں نو ذلیل کر کے جہنم وچ بھیجے گا۔ اگر سارا کام خود ہی اللہ کرتا ہے تو پھر قبلہ وہ عادل کیسا ہے؟ اس گل نو سمجھنے واسطے جلدی جلدی بچے توجہ کر لیں جڑے سکول چ پڑھ رہے ہیں۔ بچیوں میں دوبارہ اس آیت مجیدہ نو دہرا کے تے ایک لمحے دے وچ تواڈے تک گل پہنچا دیں۔ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، وہی ذات ہے جو عزت دیتی ہے، وہی ذات ہے جو بندے کو ذلت دیتی ہے۔ عزت دیتا ہے تو اللہ، ذلیل کرتا ہے تو اللہ۔ یہ مطلب یہ نہیں کہ بندے دا عمل دخل ہی کوئی نہیں۔ میرے خیال سکول دے بچے جلدی سمجھیں گے، ٹیچر ہی پاس کرتا ہے، ٹیچر ہی فیل کرتا ہے۔ بھائی ٹیچر ہی بچیاں نو پاس کرتا ہے، ٹیچر ہی بچیاں نو فیل کرتا ہے اور چیک کرتا ہے پیپر، جنہوں مرضی یہ پاس کرتا ہے، جنہوں مرضی یہ فیل کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی مرضی کرتا ہے تو پاس ہونے والا انعام کیوں حاصل کرتا ہے؟ اگر وہ اپنی مرضی کرتا ہے تو فیل ہونے والا ذلیل کیوں ہوتا ہے؟ عزیزو انہوں سمجھ لو، ٹیچر ہی پاس کرتا ہے، ٹیچر ہی فیل کرتا ہے، لیکن وہ پاس اسے کرتا ہے جو پاس ہونے کے قابل ہے، اور فیل اسے کرتا ہے جو فیل ہونے کے قابل ہے۔ بھائی ٹیچر ہی پاس کرتا ہے اور ٹیچر ہی فیل کرتا ہے۔ ٹیچر پاس انہوں کرتا ہے جڑا پاس ہونے دے قابل ہونے، اور فیل انہوں کرتا ہے جڑا فیل ہونے دے مہربانی قابل ہونے۔ شکریہ۔ پھر دا مطلب ہے اللہ بھی عزت انہوں دیندہ ہے جڑا عزت دے قابل ہونے، اللہ بھی ذلیل انہوں کرتا ہے جڑا ذلت دے قابل ہونے۔ کوئی بندہ یہ مت سوچے اور مت سمجھے کہ اگر ابراہیم صاحب عزت ہے تو او دا کمال کوئی نہیں، اور نمرود ذلیل ہے تو او دا قصور کوئی نہیں۔ کوئی بندہ مت سوچے موسیٰ صاحب عزت ہے تو دا کمال کوئی نہیں، اور مت سوچے اور فرعون ذلیل ہے تو دا قصور کوئی نہیں۔ یہ جڑا نظریہ ہے انہوں غلط کرو اپنے ذہن چوں کہ اگر رسول صاحب عزت نے تو کیا حضور دا کمال کوئی نہیں؟ نعوذ باللہ۔ اور ابو جہل بے عزت ہے تو ابو جہل دا قصور کوئی نہیں۔ میرا خیال تو اوڑی اوڑی گل ایتھے لے آنا چاہنا ہے کہ شبیر اگر با عزت ہے
تے نعوذ باللہ دا کمال کوئی نہیں، اور اگر یزید ذلیل ہے تے نعوذ باللہ دا قصور کوئی نہیں۔ اللہ عادل ہے، عزت اسے دیتا ہے جو عزت کے قابل ہے، اللہ عادل ہے، ذلیل اسے کرتا ہے جو ذلالت کے قابل ہے۔ میرے محترم سامعین، اگر عزت تے ذلت جناب تے ذہن چ آ گئی ہے تے میں ایک دوسری آیت مجیدہ نال اور گل قریب کر لینا تے تواڈے دور درمیان ذاکرین دے زیادہ حائل نہ ہوا، چونکہ ذاکرین متواتر پڑھ رہے ہیں تے وہ وچ کدھرے کدھرے کو مولوی آ جائے تو برداشت کرنا چاہیے۔ قاری جان محمد صاحب فرماندے سن کہ بڑے جلسیاں وچ مولوی اس طرح ہی ہوندے نے جویں آٹے چ لون ہوندا، آٹے وچ کتنا کوئی نمک ہوندا ہے، آٹا اینا ہوے تے نمک تے اینا کوئی ہوندا ہے۔ اج توئی صاحب بیٹھے نے، پہلے کوئی مولوی پڑھ گئے ہون گے، تشریف فرما نے، میں حاضر ہو گیا، اے لون ہے۔ قاری صاحب فرماندے سن کہ اینا آٹا ہوے تے لون اینا نہیں ہوندا، نمک تے اینا ہی ہوندا ہے، اینے ذاکرین وچ اے نمک ہوندا ہے اے مولوی۔ لیکن ایک گل ہے، آٹے دا سواد نہیں آوندا جے نمک وچ نہ ہو، اے بڑی اہم گل ہے۔ ایک نہ ایک مولوی 2 4 5 7 ساکھاں تو بعد آ ہی جانا چاہیے۔ تساں اتنی توجہ فرما لئی تے میں جناب دے سامنے دوسری آیت مجیدہ پڑھ دینا۔ سورہ مبارکہ، سورت دا نام ہی ایسا ہے کہ نام ہی کافی ہے۔ فریج تے لکھیا ہوندا نام ہی کافی ہے۔ اگر ٹوڈا خوشاب تو ملتا ہے تے نام ہی کافی ہے۔ سون حلوہ ملتان تو نام ہی کافی، مہربانی، نام ہی کافی ہے۔ میرا خیال ہے سمجھنے واسطے نام ہی کافی ہے۔ سورت دا نام ہی منافقون ہے، نام کافی نہیں ثابت ہوا بھائی، سورت دا نام ہے منافقون۔ خالق کائنات فرماندے میرا موضوع ہے عزت، تو ساتھ توجہ فرمائی تو میں بابا جی کو دعا حاصل کرنے لگا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، پوری کائنات کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے۔ یہ مطلب ہے کائنات تو سب تو بڑا صاحب عزت وحدہ لا شریک ہے۔ شکریہ۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَلِلرَّسُولِهِ، اور پھر عزت دار اس کا رسول ہے۔ سب سے بڑا صاحب عزت اللہ ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑا صاحب عزت اس کا رسول ہے۔ اگر مومنین دی توجہ ہوئے تو اپنی شان سنو، فوراً بعد اللہ فرماتا ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ اور رسول کے بعد صاحب عزت وہ ہیں جو صاحب ایمان ہیں، ایمان والے صاحب عزت ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پہلا عزت والا اللہ ہے، دوسرا عزت والا اس کا رسول ہے، اور تیسرا عزت والے مومنین ہیں۔ اور آخر تے اللہ فرماتا ہے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ عزت والی بات منافقوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اللہ صاحب عزت ہے۔ ایک باری سارے بندے صرف میرے نہ اتنا تامن فرماؤ، کیا کسی صاحب عزت دی عزت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ جڑا صاحب عزت دی عزت نہیں کرتا وہ خود بے عزت ہے۔ با عزت ہوگا جڑا صاحب عزت دی عزت کرے۔ میرے واسطے سارے صاحب عزت بیٹھے، علوی صاحب صاحب عزت، میرے پڑھنے والے سارے صاحب عزت، بابا جی بھی صاحب عزت، تسی بھی صاحب عزت بیٹھے، مہربانی فرما۔ لیکن عزتاں چ کچھ فرق ہے۔ شاہ جی تسی نمازاں کنیاں پڑھ دیں؟ 5۔ سویر دیاں میں 2 پڑھنا، تسی 2۔ شام دیاں میں 3 رکھتا پڑھنا، تسی 3 رکھتا۔ اگر تسی حج تے جاؤ میں طواف دے چکر 7 لانا، میں غیر سید ہاں، تسی 5 لاندے، تسی بھی 7 لاندے، مہربانی۔ اے صفا مروہ دی صحیح چ بابا جی اسی بھی 7 تے تسی بھی 7۔ اچھا کنکر گن کے جنہیں میں مارنے نے شیطان نو انہیں تساں مارنا۔ سویر دیاں رکتاں تو لے کے عشاء دیاں رکتاں تک سجداں دیاں تے ساڈیاں رکعتاں بھی برابر نے، طواف دے چکر بھی برابر نے، سعی دے چکر بھی برابر نے، آب زمزم بھی وہی ہے۔ میں بھی بوسہ حجر اسود نو دینا، بابا جی جان اے بھی بوسہ حجر اسود نو دیندے نے، میں بھی عرفات جانا اے بھی عرفات جاندے نے، میں بھی مناج جانا اے بھی مناج جاندے نے، میں بھی قربانی دینا اے بھی قربانی دیندے نے۔ اے مولوی ساتھ قرآن تے رکھ کے دس اگر ساڈیاں تے انہاں دیاں عزتاں برابر نے تے صدقہ حلال کیوں ہوئے تے حرام؟ مولا تعالی جزائے خیر دے بھائی، عزت سارے دی ایک جیسی ہے، عزت سارے دی اندر ایک جیسی ہے، عزت ہر بندے دی ایک جیسی ہے۔ اگر سارے صاحبان عزت ایک جیسے نے تو ایک صدقے دا 1000 روپیہ ہوئے وہ میرے تے حلال ہے، اے شاہ جی تے حرام ہے، اور کمال انہاں تے بھی حرام ہے۔ اے بابا جی تے بیٹے بیٹھے نے، انہاں تے اس واسطے حرام ہے کہ ابا جی تے حرام ہے، انہاں تے اس واسطے حرام ہے انہاں تے ابا جی تے بھی حرام ہے۔
حرام صدقہ اس خاندان تے ہوندا ہے جڑے جنہاں دے آخری ابے دا نام علی ہوئے. مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. یہ مطلب ہے حلال حرام دا فرق ہے سادات اور غیر سادات. میں دوبارہ عرض کراں جڑے بندے قانون نو قانون آندے نے نا تساں دھیان نال سن لیا. جڑے بندے قانون نو قانون آندے نے وہ آندے نے قانون سارے واسطے برابر ہے. جھوٹ نہ بول. قانون انہاں سارے واسطے برابر ہے جڑے آپس ہی سارے برابر نے. میں مثال دین تو بغیر جانا نہیں میں دے دینا. جڑے شادی شدہ بندے بیٹھے ہو ذرا مہربانی کرنا غصہ نہیں کرنا. شادی شدہ بندے کنوارے بچے جڑے نے ذرا ساڈے لو ویکھو ساڈے منہ کیویں دے بنتے. جنہیں بندے دی شادی ہوئی ہے جی اسی فوت ہو جائیے سارے ہی نہیں ہو چلے ایک دن کی ہو گیا جی. میں مثال پہ عرض کرنا پہ شادی شدہ بندہ فوت ہو جائے میں ہو جائے یا تھوڑے جو کوئی ہو جائے ساری جڑی بیوی پیچھے بچتی ہے وہ زندہ رہ جائے وہ عدت تو بعد دوسری شادی کر سکتی ہے یا نہیں. ہوں تو اگلا وہم پی گیا بھی کتنے کرنی چھڈو پڑے گا جتنے مرضی کر لے جی تو اصا مر جانا ہے. بابا جی مجمع تو حیران ہو گیا بھائی مولوی تو کہڑی گل شروع کر دیں. میں اصول کی گل پہ کرنا موت آنی نہیں. میرے خیال سارے جہان نے مر جانا صرف چنگ دے بندے بچنے. کلو نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت چکھنا. مہربانی یہ ہر نفس نے جو مرنا ہے. بندہ مر جائے وہ بیوی دوسری شادی کر سکتی ہے چنگ چ کہ نہیں. ساڈے علاقے تے کر سکتی. مہربانی تو بھی کر لیں گی. کیوں کر سکتی ہے؟ بندہ مر گیا ہے تو دوسری کر لے عدت گزارن تو بعد جتھے مرضی ہے کر لو. قانون ہے نا. یار قانون ہے کر سکتی. اچھا بھائی میں تہاڈی گل نہیں کرتا. اساں سارے جی مر جانا تساں ٹھیک رہنا. میں پیانا جدو مر جانا ہے وہ بیوی دوجی شادی کر سکتی ہے یا نہیں. وہ یار کر سکتی ہے. یہ قانون ہے یا نہیں. قانون کتنے لکھے ہے؟ میرے ہاتھ قانون دی سب تو بڑی کتاب ہے. میں اسے قانون دی کتاب دے ہاتھ رکھ کے سید زادے دے درمیان کھلو کے اے قرآن تے میرا ہاتھ ہے. اے وہ قانون دی کتاب ہے. اے جدے وچ لکھیا ہے نا ساڈی بیوی ساڈے مرن تو بعد دوجا نکاح کر سکتی ہے. اسے قانون چ لکھیا ہے محمد دی نہیں کر سکتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سر اٹھاؤ میرے پیغمبر دی زوجہ دوسرا نکاح. پیغمبر 20 سال دی بی بی چھڑ کے دنیا تو جائے وہ 80 سال ہو کے فوت ہو سکتی ہے دوجا نکاح نہیں کر سکتی. یہ مطلب ہے ایک قانون ہے ساڈے واسطے وہ قانون ہے مصطفیٰ واسطے. منہ تھلے کر جدا قانون ساڈے قانون نال نہیں ملتا وہ دا خون ساڈے خون نال کیسے ملتا. واہ واہ مولا بھائی تانوں جزا دے گے. شاہ جی آپ اور ہم آپ اور ہیں ہم اور میں غیر سید ہوں. میرا ملو غیر سید. شاہ جی آپ اور ہیں ہم اور ہیں. آپ صاحب عزت ہیں اور ہم بھی صاحب عزت ہیں. اپنی باری چپ کر گیا ہو اسی بے عزت. آپ صاحب عزت ہیں اور ہم بھی صاحب عزت ہیں. ہن دوواں دیاں عزتاں چ کی فرق ہے؟ آپ کو عزت سے اللہ نے نوازا ہے اس لیے آپ با عزت ہیں. ہم اس لیے با عزت ہیں کہ آپ کی عزت کرتے ہیں. مولا تانوں جزائے خیر دے. یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے عزت سے نوازا ہے. ہم اس لیے صاحب عزت ہیں کہ ہم عزت داروں کی عزت کرتے ہیں. میں اپنا موضوع جناب دے ذہن چ بٹھا لیا. ہن میں جناب دی بارگاہ عرض کر لگا اللہ کے لیے سب سے بڑی عزت کس کے لیے ہے یار؟ سب تو بڑا باعزت کون ہے؟ اللہ. اللہ تو بعد اللہ دا رسول. رسول تو بعد مومنین. مومنین کسے کہتے ہیں؟ ایمان والے کو مومن کہتے ہیں. ایمان والے کو مومن کہتے ہیں. اللہ صاحب عزت ہے. اس کے بعد پوری کائنات میں محمد صاحب عزت ہے.
اور اللہ اور رسول کے بعد صرف پوری کائنات میں صاحب عزت وہ ہیں جو صاحب ایمان ہیں. پھر کہہ رہے ہیں جو صاحب ایمان ہیں. اللہ اور رسول کے بعد قرآن کے مطابق عزت دار وہ ہیں جو صاحب ایمان ہیں. میں اس صحابی دی قبر جب لبے تے قبر چما، جتی لبے تو دی قیب بناواں، دھوڑ لبے تے سر چ پاواں. جس مسجد نبوی چ اٹھ کے آکھا یا رسول اللہ ایمان والا کسے کہتے ہیں؟ رسول فرمایا جس کے دل میں محبت علی ہوتی. کیا بات ہے مولا بھائی، تو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ مطلب اس کائنات میں شکریہ، یہ مطلب ہے اللہ تے رسول تو بعد پوری دنیا تے صاحب عزت کون نے جی؟ تھوڑے بندے بولتے ہیں. جدو تھوڑے بندے کسی نال بولن نا ادو شک پیندا بھی نال لے آندے نے، اور 10-12 بندے بولن تے شک پیندا انہاں نال لے آندی ہے بیگن. سارے بولو تے پتہ لگدا بھی آپ پہ پڑھدا کلا. تھی جو 5-7 بول دے ہو سمجھ آتی ہے میں تے کلا آیا جے، میں تے وہ میرا شاگرد بھی نال بیٹا بھی میرا نہیں، صرف میں تے میرا ڈرائیور دوویں آئے، وہ بھی اتنے کوئی نہیں. اس واسطے مہربانی کرو میرے تے شک نہ پواؤ. 5-7 بول دے نال آئے. سارے بولو اللہ صاحب عزت ہے. اللہ تو بعد ہوتا نبی صاحب عزت ہے، تے اللہ تے رسول تو بعد کون صاحب عزت ہے؟ مومن. مومن اور مومن وہ ہے جس کے دل میں بغض علی نہ ہو، محبت علی ہو. یاد رکھو اللہ اور رسول کے بعد صاحب عزت وہ ہے جس کے دل میں محبت علی ہے، اور بے عزت وہ ہے جس کے دل میں بغض علی ہے. ہمیں مجبور نہ کیا جائے، ہم کسی ایسے کی عزت نہیں کرتے جس کے دل میں بغض علی ہوتا. مولا تو انہوں جزائے خیر دے میں، کیونکہ صاحب عزت ہی ہو نے جنہ دے دل چ ولایت حیدر موجود. اگر تہاڈا کچھ سیاسی تجزیہ ہوئے، پاکستان دا صدر کون ہے اس ویلے؟ عمران خان. ٹھیک ہے، بہت معلومات نے تہاڈیاں، ٹھیک ہو گیا. اگوں میں کی پڑھنا ہے؟ عارف علوی وہ صدر پاکستان ہے. مہربانی. ویسے اگر رتن صاحب نے نہیں صدر عمران خان نو ہی آکھیا اپنے انٹرویو تو قصور نہیں. پاکستان دا صدر ہے عارف علوی. اور ایک اور میں صرف پوچھنا ہے گورنر پنجاب دا کون ہے؟ چودھری سرور. خیر ہوئے تہاڈی، مولا تانوں جزائے خیر دے. یہ دوویں سیٹاں عزت دار سیٹاں نے بھائی، عزت دار سیٹاں نے. پاکستان دی بہت بڑی عزت دی سیٹ ہے صدر مملکت دی سیٹ، وہ صاحب عزت ہے جڑا صدر. چودھری سرور اس ویلے گورنر ہے. میں دوسری گل نہیں کر رہا کیونکہ یہ وہ سیٹاں نے جڑیاں سیاست تو تھوڑی جیاں بالا تر سمجھیاں جاندیاں. میں تاں آکھیا معاف کرنا میں وزیر اعظم دی گل اس واسطے نہیں کی، ورنہ میں منکر نہیں وزیر اعظم دا. وہ جڑی شے ہوے او دا منکر تے بندہ ہو ہی نہیں نہ سکدا. لیکن ایک گل ہے جڑا صدر ہے وہ صدر ہے، جڑا وزیر اعظم وزیر اعظم. اس صدر دی سیٹ بڑی عزت والی سیٹ ہے. اگر بندیاں دی معلومات یہ نہیں ہوئی جنی اگے میں ویکھی ہے تے اگلی گل میں آپ ہی دس دینا. اس صدر جائے نہ کسے بیرون ملک دورے تے او دا قائم مقام بنتا ہے سینٹ دا چیئرمین. کی گل ہے؟ صدر علوی باہر ٹر جاتے چنگچی والا اتنے بہا دینا. صدر جائے تے او دی جگہ تے قائم مقام کون بنتا ہے؟ سینٹ دا چیئرمین. گورنر سرور صاحب اگر کسے بیرون ملک دورے تے جان تے انہاں دی جگہ تے پرویز الہی صاحب سپیکر پنجاب اسمبلی او دے قائم تہاڈی خیر ہو جی قائم مقام بنتے ہیں. میرا حل مسئلہ حل ہو گیا ہے. تو پاکستان کی تاریخ پہلے پڑھ، اسلام کو بعد میں پڑھ. اگر تو پاکستان کی تاریخ بھی پڑھے گا تجھے پتہ چل جائے گا کہ جب کوئی صاحب عزت سیٹ چھوڑتا ہے پیچھے بھی اتنا ہی صاحب عزت آتا ہے. تہاڈی کیا بات ہے؟ تہاڈی معلومات کی کیا بات ہے؟ میں نے صدر پاکستان سیٹ چھڈے تے پیچھے سینٹ دا چیئرمین بہنا چاہیے. اگر گورنر صاحب سیٹ چھڈ کے جان تے پیچھے سپیکر بہنا چاہیے. رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ دے دس محمد جائے تے پیچھے کنوں بہنا چاہیے. سبحان اللہ. یار کوئی عزت ہے یار ذہن چ رکھو.
کیا بات ہے تھوڑی. میرا خیال ہے حضرات اہم اعلان سنیے. ہم نے حیدر کرار کو، ابو طالب کے بیٹے کو، صحابہ کی مخالفت میں بلا فصل نہیں مانا. کنے بندے میرے لوگ دل میں ساڈے متعلق بابا جی غلط پراپیگنڈا ہے کہ صحابہ دی مخالفت چاہتے ہیں خلیفہ تو ہو بلا فصل. ساڈے مگر جھوٹیاں گلاں تو مت نہ صحابہ دی مخالفت حضرت علی نو بلا فصل آکھے. قرآن تے میرے ہاتھ نے صحابہ نہ بھی ہوتے تو علی بلا فصل تھے. کمال ہے بھائی. ساڈے کول میرٹ تکے نال ہی سانو صحابہ دی مخالفت جوڑ دیتے. بالکل بھی ایسا نہیں. حضرات ہم سمجھتے ہیں اللہ کے بعد پوری کائنات میں اگر کوئی صاحب عزت ہے تو مصطفیٰ ہے، اور ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ محمد کے بعد اگر کوئی صاحب عزت ہے تو علی ابو اللہ ہے. تہاڈی کیا بات ہے. صرف ایک بندہ اٹھے ہے، میرا خیال ہے وہ بھی اپنی تھکاوٹ اتارنا. علوی صاحب لو جے میں علوی صاحب دی گل کر رہے ہیں صدر پاکستان دی تے اسی بھی معمولی بندے نہیں. ساڈے ممبر تے بھی ایک علوی صاحب بیٹھے نا. الحمدللہ انہاں دا قائم مقام بھی عام بندہ نہیں ہو سکتا. میرے محترم سامعین، میں صرف نا چھوٹی جی آج لمبی نہیں بس ذہن چ رکھنا کہ صاحب عزت کی جگہ پہ صدقے صاحب عزت آتا ہے. میں بلا فصل تے بابا جی کی دلیل دینا، میری حاضری قبول کرنا. قرآن حکیم پورے قرآن ایک صحابی دا نام ہے صرف. جڑے بندے نو اے پتہ نہیں پاکستان دا صدر کون ہے، انہوں نے کتوں پتہ لگ جائے گا قرآن چ کنیا صحابیاں دا نام. زیادہ تو زیادہ کسی بندے نو 3-4 صحابہ دے نام آتے ہیں. جڑا بڑا پڑھیا لکھیا وہ 15-16 نام آتے ہیں. جڑا بہت بڑا شیخ الحدیث ہے انہوں 100-150 دے نام آتے ہیں. 1.25 لاکھ صحابی ہے. ایک صحابی ہے جہاں نام قرآن ہے. تھوڑی کیا بات ہے. میں پہنا صرف ایک صحابی ہے. صحابہ دی 1.25 لاکھ دی لسٹ چوں 1.25 لاکھ دی تقریباً لسٹ چوں کنیا صحابہ دے نا قرآن چ نے. ایک یار تانوں حیرانگی ہوندی ہے بھئی وہ میرے کو پوچھو تو صحیح نہ وہ ایک کیڑا ہے. بڑی گل نہیں ویسے وہ ایک صحابی صرف ایک. میں بیانا صرف ایک. کل بھی ایک سی تے اج بھی ایک ہے. وہ صحابی دا نام ہے زید. کی نام جی؟ زید ابن حارثہ. سورہ احزاب جدا اسم موجود ہے. فلما قضا زید منہا. اللہ فرماندا ہے وہ زید تھے. زید ایک غلام سی جی، خریدیا غلام سی جی. میں حضرت علی دی انفرادیت دسن لگا کہ جڑی عزت نبی تو بعد اللہ نے علی علیہ السلام نو دیتی. اتنا کوئی صاحب عزت تینوں قیامت تک ملے تے سانو فون کریں، نہیں تے من جا علی ہی بلا فصل. کیا بات ہے. تھوڑی دلیل ذہن چاہ گئی. یہ تو میں زیادہ تو زیادہ 10 منٹ لانے نے. انشاءاللہ مجلس مکمل ہو گیا تقریباً 10 منٹ میں. بابا جی بہت شکریہ. حضرت زید 8-9 سال دے اغوا ہو گیا سن، چوری ہو گیا سن، لٹیا گیا سی قافلہ. تے 8-9 سال دی زندگی چ اس زمانے چ لٹیرے مال بھی لٹتے سن. اس زمانے چ لٹیرے مستورات نو بھی نعوذ باللہ لے جاندے سن. اس دور چ بچیاں نو بھی لے جاندے سن کھو کے. اج کل مال لے کے تے چھڑ دیندے. ادو بچے بھی اغوا ہوندے سن. اے نانکے جا رہا سی. میری پنجابی دی سمجھ آ رہی ہے چانگے چ؟ اے اپنے نانکے جا رہا سی ماں نال. راہ چو لٹیرے پہ گئے. اے 8-9 سال دا بچہ اتھے چک کے لے گئے. وہ بچہ جا کے عکاس دے میلے چو نہ ویچنا سی، ویچن واسطے چکدے سن. ادو بچے وکدے سن. عکاس دے میلے وچ میں علی دی عزت دسن لگا. تھوڑی جی تمہید بنانی پڑنی ہے اور آیت بھی پڑھنی پڑنی ہے. میں کی کراں، میں مجبور ہاں. علی اس ذات نو اند نے جدی عزت دسن واسطے تمہیدن قرآن پڑھنا. بہت شکریہ بھائی، مولا تو جزا دے. بہت شکریہ، بہت اچھا لگا. میں جتنے بندے بولے نے مہربانی. کنے سال دی عمر چ اغوا ہویا؟ 8-9 سال دی عمر. وہ پھر ماں دی کیفیت میری خطابت کمزور ہے، میں دسا کی ہوئی. وہ چک کے لے گئے. انہاں عکاس دا ایک میلہ لگتا سی.
اس میلے وچوں ویچن آ گئے. اس بچے دے مقدر چنگے اینو خرید ہی اس لیا جڑا بی بی خدیجہ دا بھتیجا سی. ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ دے بھتیجے نے خرید لیا. وہ سکے خوبصورت بچہ ہے, ایویں کوئی ذلیل کرے گا. وہ سیدھا آیا پھپھی دے گھر تے جناب خدیجہ الکبریٰ دی بارگاہ پیش کر کے کہنے لگا اے بچہ بڑا خوبصورت سی, میں سوچیا 8-9 سال دا یہ کولوں کوئی محنت لوے گا, اینو ذلیل کرے گا, ایتھے رکھ لو جتھے اینے پہ پلدے نے. سبحان اللہ, مولا بھائی تانوں جزائے خیر دے, جتھے اینے یتیم پہ اگے پلدے نے ایتھے اے بھی پل جائے گا. وہ بچہ اتھے پڑھن لگ پیا, 17 سال دا ہو گیا. میں مختصر پہ کرنا, 17 سال دا یہ بچہ 8-9 سال تو بعد پیغمبر دے گھر پلدا 17 سال دا طواف کعبہ کر رہا سی. بچے وہی کام کردے نے جڑے کام کردے نے. 17 سال دی عمر سے طواف کعبہ پہ کردا سی. او دے پچھلے پنڈ تو کچھ بندے طواف کرنا ہے, انہاں ویکھ کے پہچانن دی کوشش کیتی. انہاں آ کے آکھیا تیرا نام کی ہے؟ او سکے زید ابن محمد. سبحان اللہ, کی آکھیا سو؟ زید ابن محمد. انہاں آکھیا سانو شک پیا سی بچے تو اپنا کام کر. انہاں آکھیا تانوں کی شک پیا؟ انہاں آکھیا کہ تیرے نام دا بچہ ساڈے پنڈوں اغوا ہویا تے لٹیا گیا قافلہ, او دے وچ او دا نام ہی زید سی, لیکن تو چونکہ تیری بلدیت ہو رہے اس واسطے سے سمجھنے تو او نہیں. تہاڈی کیا بات ہے؟ ہو سکیا تہاڈا کیوں گواچا سی؟ ہو سکیا ساڈے پنڈ دا ایک بچہ گواچا سی گراں دا, او دا نام زید ابن حارثہ سی. ہو سکیا وہ میں, ہو سکیا تو زید ابن محمد کیوں آکھیا؟ ہو سکیا ہوں جی دے گھر میں پڑھنا نہ پیا, جنہاں میں نے پاڑیا انہاں دا نام محمد ہے. تے انہاں حیران ہو کے آکھیا یہ تینوں پتہ ہے کہ تیرا باپ اصل کون ہے؟ تینوں پتہ ہے کہ اصل تیرا باپ کون ہے؟ او سکیا پتہ صرف انہاں نہیں ہوندا ہے اصل باپ کون ہے جڑے انہاں وال ہوندے نے. تہاڈی کیا بات ہے؟ اصل باپ دا پتہ ہی انہاں نوں ہوندا ہے جڑے انہاں دے غلام ہوندے نے. میں جس گھر ہوندا وہی تے دسدے نے بندیاں دے اصل باپ کون نے. انہاں جا کے وہ باپ نوں دسیا تے ماں نوں دسیا کہ تہاڈا زید اساں ویکھیا کعبے دا طواف کردا. انہاں اس دور دے مطابق قبلہ زیور اکٹھے کیتے, دولت اکٹھی کیتی, درم و دینار اکٹھے کیتے. یہی طریقہ سی ادوں کہ جدے کول ہوندا سی او پیسے دے کے اپنا بچہ لے آوندے سن کہ اگر تساں کنے دا خریدیا اسی اتنے پیسے دینے ہاں, ساڈا بچہ دے دیو. او دوویں میاں بیوی زید دے ماں باپ آئے نے سرکار دی بارگاہ وچ. وڈے گیٹ دا دروازہ, وڈا دروازہ گیٹ کھلیا, سامنے رسول اللہ چوکی تے بیٹھے سن. او بی بی راہ چواندی ہوندی سی, خدا جانے انہاں خریدیا کنے دا ہے, اللہ جانے اگوں انہاں بیچنا کنے دا ہے. اللہ کرے دے دین صحیح. ادھروں ویکھنا اے تیری سیرت دا کمال کی ہوئے گا, تیری صورت تے چے کمال ہے. دروازہ کھلا, اے بیوی دی نظر محمد مصطفیٰ دے چہرے تے پئی. پتہ نہیں کنے بندے نوں سواد لین گے, لطف لین گے. اس شوہر دا منڈا ہلا کے آکھیا جے تے اے دے کول ہے نا اس لینا بھی کچھ نہیں تے دے بھی دے. کیا بات ہے, مولا بھائی تانوں جزائے خیر دے. جے تے ساڈا بیٹا اے دے کول ہے ستے نے, ستے جڑا ستا ہے انہوں ستا رہن دیو, آرام بھی دیکھتے کرنا ہی. اے جڑا لفظ نا صلاۃ خیر من النوم, اے زور دی نماز وچ ہوندا چنگ کہ مغرب دی فجر دی. اے وہی مقدر والا سندا جڑا اس ویلے اٹھیا ہوئے. الصلاۃ خیر من النوم لوکاں دے ستے ویلے آکھیا جاندا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے. بندہ ممبر دے اوتے بیٹھا ساؤں گے عالمی صاحب, اس واسطے میں اعلان ایس ویلے کرن لگا المجلس خیر من النوم. مجلس نیند سے مہربانی بہتر ہے. گل پہنچے اتنے ہو سکیا جی اے دے کولے اس لینا بھی کچھ نہیں تو سانو بیٹا بھی دے دینا. سرکار دی بارگاہ چاہے مختصر سلام پیش کیتا, جویں سلام کیتا حضور نے مہمان نوازی تو بعد پوچھیا کیویں آئے ہو؟ انہاں کہا جی ساڈا بچہ تواڈے کول ہے. کون؟ زید. فرمایا ٹھیک, اے مال ہے, اے زیور ہے, اے دولت ہے,
اے وصول کر لو تو ساڈا بچہ سانو دے دیو. حضور فرماتے نے مال اپنے پاس رکھو، میں دنیا میں آیا ہی یہ بتانے ہوں کہ انسانوں کی قیمت نہیں لگایا کرنا. صدقے جاواں مولا تانوں جزائے خیر دے. حضور نے فرمایا تہاڈا بیٹا لے جاؤ، لیکن شرط صرف ایک ہے. رنگ اڑ گیا دوواں جیاں دا، کہنے لگے حضور شرط کی ہے؟ حضور نے فرمایا زید جاندا تے لے جاؤ. زید جاندا تے لے جاؤ. انہاں آکھیا بلاؤ. ملے، جی میں ملے میں کیفیت نہیں دس سکتا. 8 سال 9 سال دی بچھڑی ماں ملے تے کیویں ملدی، باپ ملے تے کیویں ملدا ہے؟ منہ چومدے رہے، گل نہ لاندے رہے. آخر تے کہنے لگے بیٹا چلیے. ہو سکا کتھے؟ ہو سکا گھر، ہو سکا کیڑے گھر؟ ایتھے وہ جملہ ہے. ماں کہنے لگی بیٹا جڑا تیرا اپنا گھر ہے. ہو سکیا اماں تے آ کدا گھر ہے؟ یہ بھی تو میرا گھر ہے. ہو سکیا بیٹا اس گھر وچ تے اس گھر چ فرق ہے. ہو سکیا اماں او کیڑا؟ میری اج دی تقریر دا یہی بڑا شاید جملہ ہوے. کہنے لگے تے اسے گھر تے اس گھر چ فرق کی؟ کہنے لگی بیٹا تینوں اوتھے کھڑنا چاہنے ہاں جتھے تیری اماں بھی موجود ہے، جتھے تیرا بابا بھی موجود ہے، جتھے تیری ماں بھی موجود ہے، جتھے تیرا باپ بھی موجود ہے. ہو سکیا مینوں ایتھوں نہ کھڑو. اگر ماں باپ دی وجہ تو لے جا رہے ہو، خدیجہ جیسی ماں کوئی نہیں، محمد جیسا باپ کوئی. صدقے مولا میں تانوں جزا دے. شکریہ کہ سبحان. میں میرا موضوع بڑا کی ہے عزت علی. عزت علی دسن لگا. حضور نے فرمایا کہ جدوں اسی زید دی شادی کران گے ضرور آیا جی. ماں باپ نو کہندے نے زید دی جدوں اسی شادی کران گے تے آیا جی. انہاں کہ ٹھیک. حضور نے زید دی شادی کر دیتی. معزز خاندان ہے. بی بی دا نام زینب ہے. زینب دی بی بی دا نام ہے، زید دی بی بی دا نام. ہن کمزوری زید چ سی کہ اوتھے وکیا، کسے ایتھے لیاندا، غلام مشہور ہو گیا. تے بی بی نو پتہ لگ جائے شوہر دی کمزوری دا، اے برداشت ہی نہیں کر سکتی. میرا تہاڈا علاقہ انج دا نہیں. ساڈے علاقے وچ بی بی ایم اے ہوئے تے شوہر میٹرک فیل ہوئے، وہ جڈی بھی سیانی گل کرے شوہر وہ آندھی ہے تو آرام نال پہ جائے، انہیں جو گا ہوں تو میٹرک ہی کر لی. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتاں تے حاکم ہوندے. لیکن میریاں بھیناں بیٹھیاں نے تے اگوں میرے خلاف نہ کدھر ہو جان. اصل گل ہے کہ مرد دے رشتیاں چ پہلے ماں ہوندی ہے، بھین ہوندی ہے، پھپھی ہوندی ہے، خالہ ہوندی ہے، بیٹی ہوندی ہے، پانجی ہوندی ہے، بھتیجی ہوندی ہے. ایک رشتہ او ہوندا ہے جڑا اساں آپ بنایا ہوندا ہے. پھپھی تے آپ نہیں نہ بنائی دی. پھپھی تے وہ جڑی اللہ عطا کردا ہے، خالہ بھی وہ جڑی اللہ عطا کردا ہے، ماں بھی اللہ عطا کردا ہے، بیٹی بھی اللہ عطا کردا ہے. یہ جڑی زوجہ ہوندی ہے یہ اسی ذرا دھیان نال بنانے ہاں کہ اے میں فلاں نال نہیں کرنی، فلاں نال کرنی. یہ جڑے اللہ رشتے بنائے نے اور نے تے جنہ تے اساں آپ بھی مشورے دیتے ہوندے نے وہ ذرا ہوندا. ایک رشتہ ایسا ہے اے بیوی والا، الحمدللہ کمزوری آوے کسے بندے وچ. میں مثال دینا، تسی 5 کلو سیب لے کے آؤ، وہ دے چو 4-5 سیب کانے نکل پے، پیڑے نکل پے. ماں آکھے گی میرے پتر نو کسے دا لا لیا. یہ دا مطلب ہے دھوکھے باز کسے نو کہہ رہی ہے، بیٹے نو نہیں کہہ رہی. بھین آکھے گی میرا ویر بھولا پالا ہے، یہ دا مطلب ہے وہ دھوکھے باز کسے نو کہہ رہی ہے، ویر نو نہیں. پھپھی آکھے گی یہ نکا ہوندا اس طرح دا ہوندا سی، یہ کولوں بچے بال کھو کے شیواں لے جاندے سن، وہ لوگاں نو چور آندی ہے، بھتیجے نو نہیں. پانجی کو پوچھو ماما تیرا کی کر کے ہے، وہ آندی ہے میرے ماموں دا کی قصور ہے، کسے شاپر ہی بدل لیا ہونا کنجر نے. یہ دا مطلب ہے وہ بھی کنجر کسے نو آندی ہے، ماموں نو کچھ نہیں آندی. وہ دی پتیجی نو پوچھو تیرا چاچا سیب لے کے آدھے وچوں خراب نے، وہ آندے نے چاچا جی دا کی قصور ہے، دنیا ہی بے ایمان ہو گئی ہے. ساریاں بیبیاں دنیا نو بے ایمان آکھن گیاں، اپنے رشتہ دار نو نہیں. اللہ نہ کرے اتھے ہوے زوجہ محترمہ، انہوں ساریاں بیبیاں رڑ کے بھی آکھنا یہ نال کسے بے ایمانی کیتی ہے. وہ آندی ہے کوئی نہیں کسے بے ایمانی کیتی، اون جی ان ہے. میرا خیال ہے ہوں گل پہنچ گئی.
ہر گھر دی گل مولا دا فرمان سناواں مولا علی دا فرمان سناواں بابا جی میرے مولا علی فرماندے نے بھੈਣਾਂ غصہ نہ کر میں ادھر منہ کی ہاتھ مولا علی فرماندے نے بیوی اچھا مشورہ دے تے من جو کی ہویا جی ہاں من جو اچھا مشورہ دے تے من جو لیکن بیوی نو نہ پتہ لگے میں تیری مننی ہے اس غور ہی نہیں فرمایا بیوی اچھا مشورہ دے تے ضرور من جو کیونکہ گل دی ٹھیک ہے لیکن انہوں نہ پتہ لگے کہ میں تیرے مشورے تے عمل کیتا ہے عمل ضرور کرو انہوں نے دسو کسے میرے مولا دی بارگاہ عرض کیتی بابا کہ بلا یہ فرماؤ کہ اسی بیوی دے مشورے تے عمل بھی کر رہے ہیں تو انہوں کیوں نہ دسی ہے کہ میں تیرا مشورہ منیا ہے ہو سکے مولا فرماندے نے حکیم میں ہوں کہ تو ہے ہائے ہائے انا دار الحکمت والی بابوہا نبی فرماتے میں حکمت کا گھر ہوں اور علی دروازہ ہے فرماتے جی گل کریے انہوں منی دے اگو گلہ نہیں کری دیا وہ تھلے منہ کر کے کہنے لگا اچھا جی وہ مولا نے ترس آ گیا مولا فرماتے نے تو میرا خیال ہے پریشان ہو گیا چل پوچھ لے کہنے لگا جی میں صرف یہ پوچھنا سی کہ جدو مشورہ بھی بیوی دینا ہے تے من بھی جانا ہے تے من کے انہوں کیوں نہیں دسنا کہ میں تیرا مشورہ منیا ہے تیری جتی تو دارائن واراں میرے مولا فرماندے نے اصل ہے جے انہوں پتہ لگ گیا نا اسے میرے مشورے تے عمل کیتا ہے اس جتھے بہنا ہے نا اتھے ہی ہو سکنا ہے کوئی نہیں سو پتہ لگتا میں دسیا سی صدقے جاواں مولا بھائی تانوں دکھا دے اچھا جناب میں چھڈن لگا جی توجہ میری تو رکھیں وہ جڑی شادی کرائی ہے نا زید دی حضرت زینب نال وہ کام میں اس واسطے خراب ہو گیا بھئی وہ بڑے خاندان دی بی بی سی تے اے غلام سی وہ بی بی گل چھڑدی نہیں سی آئے نہیں چھڑدی بی بی گل شاپر تسی مالٹیاں دا بنو موٹر سائیکل دے اگے اڑا ناڑ بڑھیا ہوندہ ہے اس پاسے دا جگہ بیوی ایک بار آکھے کہ نیتھے نہ بن ڈگ پے گا بندہ آکھے نہیں خیر چوکے جا کے کوئی شاہ بچے ہو سارے مالٹے رڑ جان سارا جہان آکھے گا پھڑو 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 بچارے دے مالٹے رڑے کلی کھلو کے آکھے گی میں انہوں اتھوں ڈکن لگی نہیں باز آن والی شاہ ہی نہیں میرا خیال ہے توڑا جڑا مزاج بنے ہیں میں دس دیا کہ حضور نے نہیں شادیاں کیوں کی تھی کسے غیر مسلم واسطے جواب لے کے جاؤ یار اگر کوئی تو یہود و نصارہ بھی جو آکھے کہ توڑے ایمان نبی نے نہیں شادیاں کیوں کی تھی تو انہوں نے دسو کہ شادیاں اس واسطے کی تھی کہ ہر کیٹیگری دی بی بی دی اپنی ایک شناخت ہوندی ہے کنواری دا مزاج ہو رہے شادی شدہ دا مزاج ہو رہے طلاق یافتہ دا مزاج ہو رہے بیوہ دا مزاج ہو رہے کافر دی بیٹی دا مزاج ہو رہے مومن دی بیٹی دا مزاج ہو رہے منافق دی بیٹی دا مزاج ہو رہے کدی غور کرے نا عورتاں نو عادت ہوندی ہے اینی گل نو اینی کرنا عورت دے اینے عیب نو اینا کر کر کے پھیلانا اللہ فرمایا میرے حبیب ہر کیٹیگری جو عورت رکھ کنواری بھی تیرے گھر ہونی چاہیے طلاق یافتہ بھی تیرے گھر ہونی چاہیے بیوہ بھی تیرے گھر ہونی چاہیے یہودیاں دی بیٹی بھی تیرے گھر ہونی چاہیے عیسائیاں دی عورت بھی تیرے گھر ہونی چاہیے مشرک دی عورت بھی تیرے گھر ہونی چاہیے دنیا دی ہر قسم دی مستور اس دور دی نبی دے گھر رکھ کے اللہ چیلنج کیتا تو انو عادت ہے عیب مرداں دے پھیلا پھیلا کے بیان کرنا جاؤ کھلی چھٹی جے اگر کوئی محمد عجیب ہے دے بیان مہربانی کے بلا ہو گیا خیر ہو گئی لتا شتا ٹھیک ہو گیا بیٹھ توجہ ہے جی میرے کو مفسر تاریخ کربلا بیٹھے میں مصاحب نام ہی پڑھا بابا جی تھے کوئی عرض نہیں مہربانی میرا ہی تھے مکا دینا جی خیر ہوئے بسم اللہ تو حاضری ہوگی مصاحب ملک صاحب دے ذمہ بسم اللہ جی خیر ہوئے آباد و شاد رہو ہاں یار ویکھ لو ویکھ میرا اگلے سال 5 نومبر چونیاں ملک صاحب عید کا حاضر نہیں ہو سکیا کسی وجہ تو مجبوری بن گئی رستے خراب ہو گئے
تو نہیں حاضر ہو سکیا، وہ پھر ملک صاحب نے اتنے اعلان کر، اندروں وچوں بڑے تیز نے، اگوں پیشاب لاندے نے، پیشاری گواہ بن جان تے جے نہ آیا تے آکھاں گے آؤ کیا جی قرآن سامنے ہوئے وعدہ کیتا 5 لوگ نویں ڈائری پہ لکھنا، سب تو پہلا لکھاں گا حاضر ہوں گا بشرط زندگی راضی رہنا تے بابا جی حاضری انشاءاللہ حاضری ہے، لیکن تساں بابا جی اس کام واسطے نہیں پئی، میں منتاں کردا رہا کہ بابا جی حکم کرو، انہاں آکھیا میں تیری آ کے گل تیرے نال کرنی اے بابے کی اس میں گرامی بابا جی نالائن عباس میں کہ بلا حکم کرو، انہاں کہنی میں ہونا پہ مینوں کام ہے تیرے نال، میں 2 دن پریشان رہا پہ پتہ نہیں ہو میرے نال کی میں آخیا بابا جی حکم کرو، منڈا بھی آندا رہا بابا جی حکم کرو، مجلس سانو پتہ سی پی ہوندی ہے، میں 2 سال آ رہا انشاءاللہ، آکھن لگے کام میں تیرے نال کر رہا، پھر میں کر رہا، پھر تشریف لے آئے نے تے میں بہا کے پوچھیا میں کیا حکم کرو، انہاں کہا مجلس پڑھ اتنے چنگا آخیا میں نے ساڈے پنڈ ایک بندہ ہوتا سی وہ معاف کرنا کملا جہا بندہ سی تو مینوں کہنے لگا بھائی میری گل سنو باہر آ کے میں باہر کہنے لگا آؤ ذرا باہر مزاق کرنے، وہ مینوں لے گیا، سارا پنڈ ادھروں گزریا اگوں ہے پنڈ پرلا گزریا تے اگے قبرستان سی بڑی دور، اتنے مینوں لے گیا، شام ویلا سی، میں کیا چاچا جی دسو حکم کرو، نہ کہ نہیں دسنا، وہ قبرستان کھڑ گئے کوئی 2 کلومیٹر تقریباً گھروں کھڑ کے تے قبرستان جا کے کہنے لگا کہ تہاڈے نال گل کرنی، میں کیا حکم کرو، اے شام تو بعد نہ باہر نہ نکلیا حالات نہیں ٹھیک، چنگ لیا کے وہ میں کیا بزرگوں گھر ہی آگ چھڑنا سی، بڑے کام دی اس گل کی، ہو سکیا گھر میں آگ چھڑدا تے گل دی اہمیت نہیں سی، اور یقین کرو میں نکلیا سا باہر تو میرا نقصان ہو گیا سی بہت شکریہ حاضری بابا جی تہاڈی دعا واسطے حاضر، میں کی کہہ رہا پیغمبر دے گھر رہ کے کوئی بی بی پاویں کافر دی بیٹی سی نبی چو عیب نہیں کر سکتی، پاویں یہودی دی بیٹی سی نبی چو عیب نہیں کر سکتی، ہاں ایک باپ نے اپنی بیٹی نے پوچھا اے بیٹی تو اتنی دیر سے مصطفیٰ کے گھر میں ہے تو نے محمد کو کیسا پایا ہے تیری جتی تو دوے جہان واراں، ہو سکیا بابا لفظوں میں سمٹ جائے تو اسے قرآن کہتے ہیں، گلیوں میں چلنے لگے تو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، صدقے آباد و شاد رہو، میں اتھے چھٹن لگا جی میں مولا علی دین فراق پڑھنے لگا کہ بلا وہ شادی ہو گئی تو انہوں پتہ ہے پھر بیبیاں اینا عیب ہوئے میں کی پہن میں کنیاں کو مثال دے میں بس کہنی ہی کرنا، باقی میرا خیال ہے اے بندے تے چاول کھاندے ہیں نک تے چاول لگ جاندہ کہ نہیں کہیں گا وہ لگ جاندہ ہے کہ چاول، جننے رشتہ دار ہوں گے وہ اشارے نہ رکھیں گے، سمجھ گئے نا سارے شادی شدہ سمجھ سارے رشتہ دار اشارے نہ رکھیں گے بھئی تو پونج ایک کہہ لیا محترمہ ہوئے او آگے آندھی اور رومال لائے تے منہ پون حضرت زینب بڑے خاندان تے سن زید چھوٹے خاندان تے سی وہ سارا دن بی بی آندھی سی ایک تے تو میرے واسطے رہا سائیں 8-9 سالہ دا وک گیا اگوں کوئی لے گیا اگوں کوئی لے گیا اگوں کوئی لے گیا اے تو میرے واسطے ہی وکتا پھرتا سے کہنے لگا اور کوشش کرنا، لیکن جڑی بی بی پھر بڑے خاندان دی ہوئے آیا ہو سکیا تو غلام میرے واسطے ہو سکیا یا رسول اللہ کم خراب ہے فرمایا طلاق او طلاق ہو گئی بندے میرے لوگ بندے میں کروائی سی ہو گئی جڑی ہو گئی چھڑن لگا مصاحبہ نہ پڑھنا بابا جی راضی رہنا دعا لینی وہ طلاق ہو گئی وہ بی بی نبی پاک کو آ کے کہنے لگی پی یہ کیوں ہے فرمایا وہی جو جاری سی کام ہو تین جو غلام ہی لگتا سی تے غلام تو تیری جان چھٹ گئی کہنے لگی ایک مہربانی کرو میرے لو بیٹھا ہوں نہ میری شادی کرنا میں چاہنی ہوں لیکن کسی سردار ال کرایا جے رسول فرمایا میرے تو اڈا با عزت اللہ بنایا ہی کوئی ہیلو ساری گال بچہ کھا گیا میرے لو بیٹھا حضور نے فرمایا میرے تو اڈا سردار ہی کوئی نہیں میرے لو کرا لیا ہو سکا ٹھیک ہے حضور نے نکاح چل لیا
معلومات چ کمی ہو سکتی ہے، جڑا بندہ پریشان ہے، جڑا پریشان ہے وہ معلومات چ کمی ہو سکتی ہے۔ حضور نے شادی کر لی، وہ پورے مکے چ رولا بن گیا کہ بیٹے دی بیوی کو طلاق دوا کے تے باپ نے وہ شادی کر لی۔ زید ابن محمد مشہور سی، صدقے تواڈے سنن تے میں مولا علی دی عزت پڑھنے لگا۔ زید ابن محمد مشہور سی کہ محمد مصطفیٰ دا بیٹا زید ہے۔ پورے مکے چ رولا پی گیا کہ انہیں اپنی نوح کو طلاق دوا کے پتر کو تو وہ شادی کر لیے۔ یہ مطلب ہے وہ نوح مشہور سی نبی دی، وہ بیٹا مشہور سی نبی دا۔ کوئی بچہ پریشان نہ ہو، محمد لوگوں کے بچوں کو پالتا ہی اس طرح تھا کہ جس بیٹے کسی کے بیٹے کو پالا تو وہ بیٹا ہی محمد کا لگا، کسی کی بیٹیوں کو پالا تو بیٹیاں ہی محمد کی لگی۔ تو کوئی نہیں سنیا کہ میں کی پڑھ گیا؟ اگر کسی کا بیٹا پالے تو بیٹا ہی محمد کا لگا ہے، اگر کسی دیا بیٹیاں پالیاں تو بیٹیاں ہی محمد دیا لگی ہیں۔ جڑے بڑے رولا پہ گیا کہ محمد مصطفیٰ سرکار نے اپنے پتر کو طلاق دوا کے بیٹے کو آخری گل ہے، لمبا نہیں، آخری گل بیٹے کو طلاق دوائی، بیٹے کو تے اپنی اور نوح نال شادی کر لئی۔ بیٹے دا رولا پہ گیا، آئے تو پڑھن لگا جڑی ختمہ وچ بندے سن دے۔ کسے ختم شریف سنیا ہوئے تے ایک وقت ہوندا جدو مولوی وہ بچ آیت پائی ہے ختم دے بچ فٹ کیتی ہے، جتھے آ کے مولوی آندے نے ما کان محمد، تواڈے علاقے وچ ختم نہیں ہوندے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ایک ختمہ چایت موجود ہے جڑی میں پڑھی ہے، یہ آج ترجمہ سنو تو میں نے اجازت دے دیو۔ ختم شریف اور مجلس پاک چین نہیں فرق ہے، ختمہ قرآن سنیا جاندہ ہے، مجلس سمجھا جاندہ ہے۔ واہ واہ، سمجھ لو۔ اللہ پاک نے فرمایا کی آندہ نہیں، فرمایا ہن تساں آکھیا تے شادی کراتی، تساں آکھیا تے طلاق دواتی، تو اڈے حکم نال میں شادی کر لئیے، ہن لوگ آندے نے بیٹے کو طلاق دوائیے۔ اللہ پاک نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، خبردار محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے مجلس ہوگی، سار اٹھاؤ، ایتھے ہی رہنا، ایتھے ہی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور محمد تم میں سے، ہن میں مجبور ہاں میں انگل دا اشارہ کدھر کر، میں تم تے آکھنا ہی ہے، ہن اشارہ تواڈے ول ہوندا میں کی کراں؟ اوے میں کدھر اشارہ کتاں کر کی کر؟ تم، اللہ فرمایا تم مردوں میں سے محمد کسی کا باپ نہیں۔ حضرات اس تم میں ساری کائنات آتی ہے، علی نہیں آتا۔ سر اٹھاؤ، صدقے جاواں، پوری کائنات حیدر دی وکھری عزت نہ بھلاوت کرو۔ آج اتھا جاندہ نہیں، قیامت تک بابا جی میں منتظر ہاں انہاں لوگاں دا جڑے بلا فصل تو تنگ نے، جتھے تو آنا ہے اتھے سر رکھنا۔ علی نو بلا فصل چھڑ کے جنہوں تو آنا بلا فصل مننا، اے انفرادیت پوری کائنات علی تو علاوہ بکھا۔ پوری کائنات کو اللہ نے منع کر دیا کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، کسی کے بیٹے کی جرت نہیں کہ وہ محمد کو باپ کہے، اور محمد کو اب اجازت نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا کہے۔ کسی کا بیٹا محمد کا بیٹا نہیں، اور کسی بیٹے کے محمد باپ نہیں۔ پوری کائنات میں ایک اور صرف ایک، صرف تو بھی سواد نہیں پہ آؤں، ایک اور صرف ایک اور صرف ایک میرا پیر علی ہے، کوئی دوسرا ہے تو میں بلا فصل مانتا ہوں۔ پوری کائنات کو منع ہے کہ کوئی رسول کو باپ نہ کہے، محمد کسی کو بیٹا نہ کہے۔ جدو ساری کائنات نو رسول دے اللہ نے ڈک لیا، منع کر لیا، تو آڈے چوئے نو کوئی باپ نہ آکھے، تو کسے نو بیٹا نہ آکھے، پھر رسول نو آکھیا مبالے میں کھڑا ہو
ماشاءاللہ تشریف رکھیے گا. دعا ہے اے بابا جی سرکار دا اور انہوں دے فرزندان دا اے 2 دہاڑیاں دا بلکہ 2 دن اور 1 رات دا پرخلوص 36